میں دل کی گہرائیوں سے تمام احباب اعضاء و ولا کا شکر گزار ہوں کہ جو اس قدر شدید گرمی اور حبس کے باوجود اس دسترخوانے عقل و خرد پہ موجود رہے۔ یکم سے لے کے آج تک آپ جب بھی آئے، میں اور تمام منتظمین دل سے آپ کے شکر گزار اور آپ کے بہتر اجر کے لیے ہر لمحہ دعا گو۔ بہت شکریہ آپ احباب کا۔ یہ میری جو گزارشات ہیں یہ کسی ریاکاری کی نظر نہ ہو جائے۔ میں انتہائی دل سے آپ تمام عزت مآب احباب اور عفت مآب بیٹیوں سے جو پردے میں موجود ہیں دست باندھ کے معذرت خواہ ہوں کہ جس عزت کے آپ قابل تھے، جس احترام کے آپ لائق تھے، ممکن ہی نہیں کہ وہ ہم کر سکتے۔ اور پھر اس دفعہ ایک خاص ظاہراً کمی بھی میرے ساتھ تھی، اور میرے سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خوش بختی ہے، اس کمی کو میرے ساتھ میری قوم نے، میری ملت نے زیادہ محسوس کیا، جس وجہ سے مجھے اپنے آپ کو اکٹھا کر کے اس سارے سفر کو جو ہے وہ یہاں تک لانا پڑا۔ میری ہزار خامیوں کے باوجود، اور ایسی خامیاں جن سے بہت سے لوگ آشنا بھی ہیں، اس کے باوجود انہوں نے میرا انتخاب کیا، تو یہ یقیناً ان کی، میرے والد صاحب اور یہاں کے اعضاء کے ظاہراً میرے کارواں پدر بزرگوار جناب ماسٹر غلام سرور صاحب سے ان کی دلی عقیدت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کے لیے میں خاص طور پہ اپنی قوم، اپنی انتظامیہ کے تمام بزرگ جوان بہنوں بیٹیوں، بالکل جو ایک دن کا بچہ ہے اس سے لے کے سب سے بڑے بزرگ تک میں شکر گزار بھی ہوں اور سلام بھی پیش کرتا ہوں۔ یقین جانیے میرا کلیجہ بہت بڑا ہو گیا ہے کہ آپ اتنے اچھے اور عظیم لوگ ہیں، آپ نے میرے والد صاحب کے ساتھ اس قدر خوبصورت وقت گزارا ہے۔ یقیناً آپ ان کے ساتھ جس طرح تھے اس سے ایک قدم میرے ساتھ بہتر رہے۔ اس مجمع عام میں آپ کا شکریہ ادا کرنا یہ کسی ریاکاری کی نظر نہیں ہے، یہ میرے دل کے اندرونی جذبات تھے۔ میں آپ کے لیے ہر لمحہ دعا گو ہوں، میرا بال بال آپ کا مقروض ہے، میں قرض دار ہوں جناب کی محبتوں کا اور جناب کی شفقتوں کا۔ باہر سے آنے والے احباب اور قوم کے تمام احباب اعزاز سے بار دیگر ہاتھ جوڑ کے یہ معافی چاہ رہا ہوں کہ وہ خطوط جو میرے والد صاحب نے کھینچے تھے ان پہ یقیناً میں اس طرح سے نہیں چل سکا جس طرح سے چلنے کا حق تھا۔ بہرحال جہاں کہیں بھی میرے پاؤں میں لغزش آئی، آپ میں سے کئی لوگوں نے مجھے سنبھالا دیا، ابھی میں گرنے بھی نہیں پاتا تھا تو بہت زیادہ لوگ مجھے اٹھانے کے لیے موجود تھے۔ میں شکر گزار ہوں، میں آپ کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ نے جس طرح مجھے پیار دیا اور کسی بھی لمحے انہیں فراموش نہیں کیا، میں اور میرے گھر کے تمام لوگ آپ تمام احباب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جناب کی بلا سید ثقلین عباس نقوی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے پیغام محبت پہ لبیک کہتے ہوئے اس دسترخوانے ایک عقل و خرد پہ جو ہے وہ ہماری ضیافت ایمانی کا سامان مہیا کیا۔ میں شکر گزار ہوں اور معافی بھی چاہتا ہوں کہ جیسے احترام کے آپ قابل تھے یقیناً وہ حق ادا نہیں ہو سکا۔ آپ پاک سیدہ کی نسل سے ہیں، راضی و خوشنود چاہیے گا، جو کمی کوتاہی رہ گئی اپنے بڑوں کے کرم کو مد نظر رکھتے ہوئے کریمی کا معاملہ فرمائیے گا اور درگزر فرمائیے گا۔ میں آپ تمام احباب کے تمام متعلقین لواحقین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور اس عزاخانہ سے تعلق رکھنے والے، اس کاروانے اعضاء سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ چلے گئے ہیں، سب کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ بلند تر صلوات۔ دوسرا بڑا بادب ترلا ہے کہ اس مجلس کے بعد جلوس ہے شبیہ ذوالجناح کا جو یہاں سے برآمد ہو کے بارمکان محمد حسین دنویا صاحب اختتام پذیر ہوگا۔ وقت کی نزاکت کا بھی بالکل احساس ہے، انشاءاللہ العزیز شام سے کافی پہلے جو ہے یہ سارا مرحلہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا، اس لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ افتخار عارف کی 2 لائنیں یاد آ رہی ہیں اور وہی آج کا مجلس کا پیغام بھی لے جائیے گا ساتھ
1382 سال ہو گئے 61 ہجری سے لے کے 1443 تک 1382 سالوں کا سفر جو ہے مجلس نے کیا کیا، امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے ایک عام انسان کے ساتھ کیا کیا۔ ان دو لائنوں میں افتخار عارف صاحب کہتے ہیں حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ یہ مجلس کا عملی پیغام ہے۔ اور شبیہ ذوالجناح کے حوالے سے درخواست کروں گا برآمدگی سے پہلے کہ وہاں ہوا کیا، قرآن کے قاریوں نے مارا حسین کو، قرآن کے قاریوں نے مارا حسین کو، چند حاجیوں نے مل کے کعبہ گرا دیا۔ درخواست گزار ہوں زینت الواعظین جناب قبلہ پیر سید ثقلین عباس نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے موضع حسنہ سے ہمیں مستفید فرمائیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے اور اپنے اپنے بیماروں کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه عرضك تظهر وتمتعه فيها طويلا يا باب الحوائج يا شباب الحسين عليه السلام أدركني في سبيل الله يا باب الحوائج يا شباب الحسين عليه السلام أدركني في سبيل الله يا باب الحوائج يا شباب الحسين عليه السلام أدركني في سبيل الله يا باب الحوائج يا حجاب زينب السلام الله عليها أدركني في سبيل الله اے کریم اللہ اے رحمان و رحیم اللہ بانیان عشر محرم دا صفی عذاب چھایا خرچ خرجات تطبار گہنچ قبول فرما مومنین عزداران دا میری امام بہنان دا بزرگان دا اس مقدس کلام تٹر کے آیا عبادت شمار فرما اے کریم اللہ میں حکیم ناچیز اور میرے تو پہلے ذاکر ساتھ پڑھیا علامہ صاحب پڑھیا سب دی گفتگو عبادت شمار فرما اے کریم اللہ تک واسطہ محمد و اہل بیت محمد دی عظمت دا ساری اس عبادت نور یا کاری تو محفوظ فرما اے کریم اللہ اس عبادت نو امام زمانہ دی رضا دا سبب بنا اے کریم اللہ ان عزدارہ نو سوائی غم حسین دی کوئی غم نہ دے اے کریم اللہ صبر تو حسین حسین کرے دے اتتا علی علی کرے دے اسا تمام مومنین کو شفاعت اہل بیت اتحاد نصیب فرما سلوارے سے حقیقی حجت دوران ولی العصر بقیت اللہ العظم امام زمانہ دے ظہور استعجیل فرما اسا تمام مومنین در شمار حجت خدا دے سبائیں فرما احق زہرا و عبیہا و بعلیہا و بنیہا وصل المستعودہ فیہا اے کریم اللہ اس مشن نو لے کے چلن والے بزرگ ماسٹر غلام صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پہلے کافی آزا خانے آباد کی تیرے مجالس آباد کی تیرے کریم اللہ انہاں دے درجات بلند فرما اے کریم اللہ انہاں دی اولاد دی زندگی دراز فرما جتنے انتظامیہ نوجوان بچے خدمت گزار رہے اے کریم اللہ امام بارگاہ دی خدمت کرتے رہے مومنین دی خدمت کرتے رہے
علماء دی خدمت کرتے رہے، سب دی توفیقات خیر رزق حلال وسعت عطا فرما، ساڑے بچیاں کو علمی مراحل کامیابی اور کامرانی نصیب فرما، ساڑے مستورات کی عزت کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ اسا مروتا حسین حسین کر دے، اٹھیتا علی علی کر دے، اسا تمام مومنین کو شفاعت اہل بیت اطہار نصیب فرما، بحق زہرا و عبیہا و بعلہا و بنیہا وصل المستعد فیہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و علی قبولیت و اصل بلند الصلوات۔ اپنی اس گرمی کی شدت نو دور کرن واسطے بلند آواز نال الصلوات تمام مومنین کی صحت و سلامتی واسطے، جتنے مومنین حاضرین بیمار یا غیر حاضرین ہونا دی صحت و سلامتی واسطے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الذين ورعوا قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام، الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الطيب القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحسين مني وأنا من الحسين بلند الصلوات۔ دعائے مالک کائنات و سب مومنین دا اس مقدس مقام تٹر کے آیا میں حقیق دی نوکری اور بانیہ نیشری اور رمضہ صفی عذابی چھائے مالک عبادت شمار فرمائے۔ موالین حضرت کرار گرمی دی شدت ہے لیکن محسوس نہیں کرنا، کیونکہ گرمی تو ازما رہی ہے کہ کربلا دے غریبہ دے غم وچ مہمن والا موسم تو نہیں گھبرانا، گرمی ہوئے سردی ہوئے یا حسین کر دے، اس پہ موسم اثر نہیں کرنا، بلکہ عزادار امام حسین گرمی دی شدت ہوئے سردی دی شدت ہوئے عزاداری دے حلقے کھڑا ہو کے ماتم کر کے دس دے،
کہ میں اس حسین کو مننا جس نے تپتی ریت کے سجدہ دیتا ہے. اور یاد رکھیے حسین مولا دا سجدہ بھی نہیں بھولنا. آزاداری دے نال نال ضروری ہے آزاداری دا صحیح سنگھار صحیح نور آزاداری کو تا ملتا ہے کہ اگر آزاداری دے نال سجدہ حسین بھی ادا ہوئے. یعنی خدا نے وہ حال نے اگر زندگی عطا کی ہے آزاداری دے نال نال حسین بادشاہ دے سجدے نو بھی نہ بھولنے. کیونکہ حسین وہ ہستی ہے کہ جڑا تیری ذات نو نہیں ویندا کہ آمن والا کون ہے, کس قبیلے دے نال تعلق ہے, کتوں دا رہن والا ہے, کسے مسلک نال تعلق رکھتا ہے. نہیں, حسین ویندا ہے کہ اے آمن والا انسان نیت کیا کر کے آیا ہے. حسین بادشاہ ہر کسی دا امام ہے, ہر اس انسان دا امام ہے جڑا غیرت مند انسان ہے. سارے لوگ مجلس حسین کیوں نہیں؟ تاڑے تو علاوہ لوگ اپنی مصروفیات مصروف ہیں. تھوڑا آمنا اس گل دی دلیل ہے, تسا بزرگان دا آمنا اس گل دی دلیل ہے, تسا نوجوانہ دا آنا اس گل دی دلیل ہے, تسا ماما بہنہ دا آمنا اس گل دی دلیل ہے کہ تسا محمد و آل محمد دے چنے ہوئے لوگ ہو جنہ تو مصطفیٰ بھی راضی ہے, مرتضیٰ بھی راضی ہے. خداوند نے قرآن نے توفیق عطا کی ہے کہ تسا حسین دے ذکر جا کے بہو اور حسین بادشاہ دی غربت دے گریہ کرو. اور خداوند نے متعال نے تو مقام عطا کیتا ہے. اس وقت علم ہو سی جنا قبر جی انسان ملنا ہے, اس وقت پتہ چل رہا ہے کہ حسین دی آزاداری دا مقام کیا, حسین دے غم چ رومن دا مقام کیا. میں حدیث پیغمبر دی تلاوت کیتی ہے. نبی کائنات فرمایا حسین منی و انا من الحسین, حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں ہاں. ایدا مقصد کیا کہ نانے دے وچوں تے نواسا ہو سکتا ہے, لیکن نواسے چوں نانا کیویں ہے؟ موالے نے حیدر کرار اس ظاہری نسلی رشتہ نہیں ہے کہ نبی بھی دستا ہے کہ نواسا ہے حسین میرا اس واسطے حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں ہاں. نہیں, یہ نسلی رشتہ نہیں, یہ خونی رشتہ نہیں, یہ دودھ والا رشتہ نہیں, بلکہ یہ وہ رشتہ ہے جڑا اس اخوائے اور محمد آکھے ہے. یہ وہ رشتہ ہے جڑا خدا چاہتا ہے کہ میرا محمد اعلان کرے کہ کوئی بھی چاہتا ہے کہ اگر مصطفیٰ دے جامن تو بعد اگر دیدار کرنا چاہتا ہوئے, مصطفیٰ نو دیکھنا چاہتا ہوئے, نبی کائنات فرمیندن میرے منجن تو بعد جس منزل تے, جس مقام تے, جس مرتبے تے میرا حسین ہو سی, وہی مقام میں محمد مصطفیٰ دے. والجملہ یاد رکھیا ہے, حسین محمد مصطفیٰ جو ہے, محمد مصطفیٰ حسین جو ہے. جدہ تک مدینے دی سرزمین تے لعاب مصطفیٰ نو چوس چوس کے حسین جوان ہویا, حسین محمد چوہا. اور جدہ کربلا تو گھن کے قیامت تک حسین نے سجدہ ہی اتنا بلند عطا کیتا کہ خالق کائنات نے حسین تو محمد کو بقا عطا کی تھی. کہ حسین کی وجہ تو محمد رسول اللہ نے بقا عطا کی تھی, اور اسے واسطے حسین تو محمد مصطفیٰ. بوالے نے حضرت کرار عاشقہ رسول نبی کائنات ایک اور حدیث بھی ہے. نبی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ, کہ میرا حسین ہدایت دا چراغ ہے, نجات دی کشتی ہے. جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ ہدایت حاصل کرے وہ میرے حسین دے نال متمسک ہونے. جیڑا میرے حسین نال متمسک ہوئے سی, نبی فرمیندن یاد رکھیے وہ گمراہ نہ ہو سی, ہدایت تے اتنا آوے سی کہ میں محمد دی زیارت ہوئے سی. حسین ہدایت دا چراغ ہے. اتنا چھوٹی جی مثال دے گا کہ اگر چراغ جلدہ پہ ہوئے, چراغ تو جو ہے نا توڑی مومنی, اگر چراغ جل رہا ہوئے
چراغ دے ارد گرد کچھ مخلوق کٹھی ہوندی، اس مخلوق نو کیا دن؟ پروانے. اللہ تعالیٰ بھلا کرے. پروانے گھنٹہ 2 گھنٹے وہ زندہ رہا دن، اتھے گھومدے رہا دن، شمع دا اس دیئے دا طواف کردے رہا دن، مر جان دن. نبی پہ فرمیدن تو حسین دا ہو کہ مر، حسین تیر مرد نہ دے سی. حسین تیر زندگی عطا کر چھڑے سی، حسین دا ہو کہ مرد صحیح. پھر فرمایا یاد رکھ پریشانی اگر تیری دہلیز دن اولاد کوئی نہیں، اگر تیری گھر پریشانی ہے، رزق دی پریشانی ہے، اگر تیرے گھرچ کوئی اور پریشانیاں نے، یاد رکھ پریشانیاں دے واسطے محمد مصطفیٰ پہ فرمیدن جویں نوح نبی نے کشتی بنائی کماسالے سفینہ تندرو، اور اے سفینہ نوح دے سفینے دی طرح ہے. جویں نوح نے جنہ نو بچایا وہ بچ گئے، نوح دا پتر ہاں نہ بچیا. اور یاد رکھیے جیڑا بھی حسین دے سفینے تے سوار ہو گیا، لیکن یاد رکھنا حسین دے سفینے اور نوح دے سفینے جو فرق ہے. نوح دے سفینے چ نجس العین بھی ہاں، نوح دے سفینے چ انسان بھی ہاں، نوح دے سفینے چ پرندے بھی ہاں، نوح دے سفینے چ بکریاں بھی ہاں، نوح دے سفینے چ چرند بھی ہاں، نوح دے سفینے چ درندے بھی ہاں. لیکن یاد رکھو نوح اور حسین دے سفینے جو فرق یہ ہے کہ حسین دے سفینے تے ہر بندہ شامل نہ ہو سی، ہر او بندہ سوار ہو سی سفینے تے جڑا غیرت مند انسان ہو سی. اے آئے یہ پچھلے بندے جڑے بیٹھے ہو ایک سونا جی نعرہ سنو بزرگ انتظاری کر لے ماتمی ازدار تھکے ہو جو ماتمداری کر کے ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا سارے مل کے حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا کل ایمان نعرہ نعرہ سلام اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. حسین ہدایت بچرا جس نے حسین نو اپنے دل چ وسا لیا وہ ہدایت پا گیا، جس نے حسین نال دشمنی کی وہ گمراہ ہو گیا، جس نے حسین بادشاہ دے سفینے تے سواری کر لئی وہ دنیا دے دکھاں تو بچ گیا. تے جیڑا بندہ سفینے تو تلے رہ گیا اس دی نجات بھی کوئی نہیں، انہیں غرق ہو ونجنے جیویں نوح دا پتر غرق ہویا. جیڑے بندے حسین تو علاوہ سہارا بدے لبدے کیسا جی فلاں بندہ ساڑا سہارا، فلاں بندہ ساڑا سہارا. یاد رکھئے حسین تو بڑا سہارا دنیا چاہے ہی کوئی نہ. محمد مصطفیٰ تو بعد اللہ نے جس ہستی نو سہارا بڑھایا ہے، مصطفیٰ بھی اس بندے تو راضی ہو سن جنہیں تو حسین راضی ہو سی. جنہیں تو حسین راضی نہیں اس تے تیرا اور میرا رسول راضی. میرے اہل تسلط میرا پورا عشرہ سن دے رہے اللہ انہوں کو سلامت رکھے. اہل تسلط میرا جڑے ذکر حسین چاہتے ہیں انہوں نے پتہ ہے کہ اگر حسین راضی ہو گیا تو محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو ویسی. کیونکہ نبی کائنات فرمایا یاد رکھیے اگر چاہتے ہو کہ میں محمد راضی ہوا قیامت لیے میں محمد تو اپنے حد نال حوض کوثر پلاواں والا اپنے دل جو حسین نو تو وسا پل صراط جانے میں محمد جانا، جنت جانے میں محمد جانا. لیکن شرط ہے میرے حسین کے دشمنہ دے لعنت بھیج اور میرے حسین نال محبت کر. حسین کا دشمن یزید ہے، یزید دے لعنت بھیج کے اس ثابت کر اسا حسینیہ کہ جیڑا حسین دے ذکر دی مخالفت کرتا ہے وہ یزیدی ہے. دو بادشاہوں کے درمیان بولو کیا ہوئی؟ جنگ. تے ایک بادشاہ جت گیا تے دوسرا ہار گیا. بھئی سیانی بڑی ہوتا بیٹھی ہو دیرے دار بندے نظر پہ آتے ہو. دو پارٹیاں الیکشن کھڑی ہوں نا، دو پارٹیاں تے ایک پارٹی جت جاتی ہے تے ایک ہار جاتی ہے. جیڑی پارٹی جت جاوے
وہ کی کر دی اللہ تڑا بھلا کرے بڑی سونی گل سی وہ کیا کر دی جشن منا دی اور رولا پا دی وہ چوک میں لے جاتی جا کے دس دیے کہ اسی جیت گئے ہیں تے جیڑا ہوئے ہریا ہویا وہ کتے سر دیں دے کارج قبرستان توجہ کریے کارج قبرستان کھولیاں اتھے لکدہ معلوم ہویا جیت اور ہار دی گل ہونی پر یاد رکھو اساں جلوس کیوں کر دیاں اساں ماتمداری کیوں کر دیاں اور لوگوں کو تکلیف کیوں ہوندی ہے ساڑی عزداری تو ساڑی ماتمداری تو اساں ہر چوک گلی بازار شہر ماتم کر دیاں لوگوں کو تکلیف ہوندی ہے اساں اے دس دیاں حسین جت گیا یزید ہار گیا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین اتنے سارے ہاتھ اٹھا کے اور حسین بادشاہ کی بارگاہ لبیک کو حل میں ناصرین سنت دی آواز دے لبیک یا حسین 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 یعنی معلوم ہوا کہ اسا جلوس کر کے تکلیف ہونا تو اس وقت ہو رہی ہے کیونکہ اسی جیتے ہوئے حسین دا احتجاج کر رہے ہیں دس دیا کہ حسین جیت گیا ہے تو جڑے ہرے ہوئے انہوں نے کی حال ہے کوئی کریں بڑھ جاندے نے تو کوئی انہیں نکاح ٹوٹ جاندے ہے تو کوئی کتھے ٹوٹ جاندے نے قبرستان معلوم ہویا قبرستان قبرہ تینوں یاد ہیں تینوں اپنے یاد ہیں اپنے انہوں یاد کرنے والا تینوں اے پتہ کوئی نہیں ذکر حسین حقیقت محمد دا ذکر ہے جیڑا قبرہ دے ویلے اپنے انہوں یاد کرتے ہیں معلوم ہویا اس کا تعلق حسین نال نہیں ہے نبی نو کیا مو لکھے سے نبی نے کرے تو پوچھ رہے نسمیہ نے کیا کیتا اسی اپنے انہوں یاد کر رہے ہیں اچھا نبی آدم ایک مثال دینا ہونے نبی آدم کال دے دن نبی فرمان میرے نال جیلے جیلے جلنے میرے نال دلے کیا کر سو نبی دے نال میں سو یا قبرہ دے میں سو بولو بھئی نبی نال یار یاد رکھو کوئی عام گل ہے کہ کل حسین نواس رسول زیغہ بھی ہوندہ ہے تے فاخر لباس پاکے مسلمان عورتاں فاخر لباس پاکے حصول ادا کے اور اچھتی کرے لوگ چوک در چوک قبرستان میں دیں اپنے انہوں یاد کریں معلوم ہے یاد چھیڑا انسان کربلا والے انہوں یاد نہیں کرتا وہ محمد دا کچھ ہی نہیں لگتا اس کا تعلق رسول اللہ نہیں ہے وہ نبی نو دراز کر رہے اور خالق کے کیا بات ہے اس حسین کو بڑا مقام کہ کریم بادشاہ آمن علیہ نیت ملے حیثیت نو نہیں ملے دو یہودی آپس سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کائنات سب تو بڑا سخی ہاتھ محمد مصطفیٰ کون گل پہ کرتے یہودی گل یاد رکھنی ہے کون گل پہ کرتے یہودی کائنات سب تو بڑا سخی ہاتھ تو محمد مصطفیٰ مصطفیٰ تو بعد سخی ہاتھ علی مرتضیٰ جب اٹھا دیا قطارہ نبینہ نو دے چھوڑی ہے ادھے نبی بھی تر گئے اکھت وجل ہو گئے علی بادشاہ بھی تر گئے اس تو بعد سخاوت دا سمندر ہا علی دا پتر حسن مجتبہ جس دے دسترخوان دا چرچا عرب و عجم چہا عرص تے ملائکہ دے چہا اتنا عظیم دسترخوان ہا کہ ایک دفعہ کھانا کھاوی ہا پورا مہینہ بوکھی نہ لگ دیا ہے سخیہ حسن مجتباری تر گیا اس وقت سخی دنا ہے حسین بادشاہ آدھے آپ دو جلو جل کے تے حسین بادشاہ کی سخاوت ازمو توجہ کریے اس سے دے وچ ہر وہ بندہ جڑا حاجت گھن کے آئے خالی نہ جاسی اور حاجت اپنی پوری کر کے ویسے حسین بادشاہ آنے لگی حیثیت نہیں ہوتے بلکہ بولو کیا دے دیں نیت دے دیں دو ہے یہودے جو ہے یہودے آدھے کہ تو نہ من میں بھی نہ
من کے حسین بادشاہ دی سخاوت نو ازمینا ایک ریب مفصل واقعہ میں شارٹ پہ کر دوں. ایک اللہ ہویا مدینے آیا ہے. جنہ مدینے آیا ہے نا اس نے آ کے پوچھے کہ حسین بادشاہ کا گھر کتا ہے. کہ وہ جڑی سامنے گلی مرسے نا اس گلی جتھا فقیرہ دی لین لگی ہوئے نا وہ گھر حسین دا ہی. کیا کہنے حسین دے ماتنی ہو, کیا کہنے حسین دے ماتنی ہو. اگلی گلی دے جتھا مرسے نا جتھا فقیرہ دی لین لگی ہوئی ہو اتھا چلا لگی تے حسین بادشاہ دا وہی گھر. آدھے میں ٹکا اللہ ہے اس گلی چاہے ریٹھا ہے بڑی بڑی لین لگی ہوئی ہے. میں بھی اس لین اچ کھڑا ہو گیا. آدھے میں لین اچ کھڑا ہو یا ایک نورانی شخصیت دا جڑا عطابیہ کرتا اس نے میں انگلی دا اشارہ کیتا کہ لین چھوڑ تے میرے کول آ. شیعہ سنی میرا واسطے جملہ جڑے کچھ گنگن واسطے آئے ہو. میرے مولا اشارہ کیتا فرمایا کہ لین چھوڑ تے میرے کول آ. آدھے میں اشارہ سمجھیا میں لین چھوڑ کے اس نورانی شخصیت کو گیا تے میں کیا میں آیا تھوڑی زیارت کریں. اور نورانی شخصیت مسکرا کے فرماتے میں جاننا تو حسین و ازماون آئے, تو حسین و ازماون آئے. آدھے سچ فرمائے تسی حسین ہو؟ مولا فرماتے ہاں میں حسین ہوں. میرے مولا بادشاہ نے فرمایا ہاتھ اگر کر. اسے ہاتھ اگر کیتا ہے. میری مولا اس سے ہاتھ پہ ہاتھ کھولیا. فرمایا ہم ہاتھ بند کر, توجہ کریے, ہاتھ بند کر. اسے ہاتھ بند کیتا. مولا فرمایا خبردار مدینے دی حدود وچ اے ہاتھ نہ کھولے. عجیب فلسفہ ہے. باپ آدھے مدینے تو باہر جا کے ویکھے, پتر بھی آدھے مدینے تو باہر جا کے ہاتھ کھولے. موالی نے حیدر کرار ہر ہاتھ اٹھیا تا میرے اس جملے دی داد ہو سی. موالی نے حیدر کرار آدھے میں ہاتھ بند کیتا, مٹھی بند کر کے سوچے دانا پتہ جانے حسین نے کیا دیتا ہے, اللہ جانے حسین نے کیا دیتا ہے, اللہ جانے حسین نے کیا دیتا ہے. توڑی چپ دی قسم ہے سوچے دانا وہ دی منزل ختم ہوئی ہے, مدینے دا سفر ختم ہوئے, مدینے دی حد ختم ہوئی ہے. مدینے دی حد تو باہر جدا پہنچائے, ہاتھ کھولے اس تبیٹھے اس تچوڑا ہی میں. کیا کہنے توڑی توجہ دے. عارف لوگ بیٹھے ہو, عارف لوگ بیٹھے کیا دیتے 14 ہیرے. آنے سرکار اس نے بڑا کچھ عطا کر شو ہے. 14 ہیرے انہیں کی کر کیتا ہے. ایک ہیرا چاہیا تیرا جیب چھپا کے جواہد کول آیا. آدھے یعنی میں ویچنا چاہنا اور اتنا بھی جملے تھے اگر چپ رہے ہیں جب مولا دے ملان چپ کر کے بیٹھے رہے پھر دے ملن دو لگشی نا. ہیرا چاہ کے نا جواہر نے دیتا. جواہر نے ہیرا دیتا والوں دے چہرے دے پاس دیتا, وال ہیرے دے پاس دیتا, وال چہرے دے پاس دیتا. جیڑے جب میں نے تور کے دے دے بیٹھے انہاں واسطے جملہ ہیرے دے پاس دیتا والوں دے پاس دیتا. دیکھے دے بندے خدا اس دی قیمت میں دے ہی نہیں سکتا. کیا کہنے توڑی توجہ دے. اس دی میں قیمت نہیں دے سکتا. ان بیچارہ پریشان ہو گیا. ادھے مولا دیتے تھے نہیں ہوڑ ویک بھی تا جاننا انہیں در قیمت کوئی نہیں دیتا. ایک جواہر نہیں 14 جواہر دے کھول گئے. 14ویں جواہر کو جدا گیا نا اس نے بھی وہی منظر پیش کیتا. اس نے چہرے دے پاسے دے دے وال ہیرے دے پاسے دے دے. توجہ کریے جملہ بہت بڑا ہے. ہیرے دے پاسے دیتا والوں دے پاسے دیتا وال ہیرے دے پاسے دیتا والوں دے پاسے دیتا. دیکھ دے بندے خدا تیری شکل کو جا اے ہیرا کو جا. بیٹھے لو حسین بادشاہ دے فضائل بھی پڑھدا, حسین شہنشاہ دے فضائل بھی پڑھدا. اے تیری شکل کو جا اے ہیرا کو جا. آدھے بس ہیرا مل گئی ہے ہون 10 قیمت دیڑی ہے یا کوئی نہ. آدھے اس ہیرے دی قیمت, اس ہیرے دی قیمت اگر کل کائنات دی دولت لائی بنے تو ایک ہیرے دی قیمت نہیں. میں آدھا جس حسین بادشاہ دا مس ہویا ہوا ایک ہیرا ان دی قیمت کل کائنات دی دولت نہ جانے حسین کے عظیم ہے. حسین کے ڈال اس نے آقا جتنا بھی سونا چاہ سکتے چاول, جتنا چاندی چاہ سکتے چاول. اس نے کیا کیتا جناب فوراً ہی گدے خریدے, جانور خریدے, انہیں سونا لگنا شروع کر دیتا.
سارا سونا چک کے لے گیا، سارا کچھ ان کا خالی کر گیا گودام، ایک ہیرا دے کے چلا گیا۔ وہ میرا دوسرا یہودی ہے نا، وہ کہ یار مہینہ 1.5 ہو گیا ہے، اجی تک آیا کوئی نہیں، پتہ تے کر رہا ہوں حالات کیا ہے۔ تے جس دن وہ آئے نا، پہلے وہ غریب آ کٹھا کیا اس کرسی تے چڑھا بیٹھے منگنا دی لین لگی ہوئی، ادا بیٹھا کریں دے۔ تے یہ بھی آگے کھڑا ہو گیا کہ یار تو دسے ہی نہیں، یہ جو ہمیں حسین عطا کیا کیتے، ادھے حسین بادشاہ عطا ہی اتنا کر چھوڑے ہے کہ تو یاد ہی نہیں رہا۔ ادھے میں بھی ہوں مل ازادارو اے حسین بادشاہ دا دیدار واسطے ٹریا، یہ جڑا مدینے پہنچے نا، اس وقت 3 رجب یا 1 شعبان دا دینا، حسین 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیتا۔ دوجہ یہودی جنہ پہنچے نا 3 رجب ہے یہ 1 شعبان تے مدینے دے لوگاں دسیا کہ نانے دی امت نے حسین نو وطن چھڑوا دیتا ہے۔ یہ یہودی ٹورا یہ پوچھے مدینے والے کو، مدینے دے لوگوں دساوا حسین کدے نو گئے؟ انہاں دسیا کہ حسین بادشاہ مکے دی سرزمین تے گیا، اگر لوگاں حسین نو حج کرن دیتا ایک روپیہ مکے والے پاس جنہ مکے پہنچے نا 10 ذی الحجہ لوگ حج دے کریں دیں، حج دی آخری رسومات ادا پہ کریں دیں۔ یہ ایک بندے کو پوچھ کیا دے، بندہ خدا انہا حاجی چو حسین ہے، اللہ جانے کسے ہے کیتی کسے نہیں کیتی، انہا حاجیاں دے بچوں حسین ہے، اسی پہی دے کیا دے مروانجہ منظر نہ دیکھا، ادھے حج کریں دو یا حسین احرام توڑ کے ایران دے پاس ہم آدمی ازدار تاریخ دیئے ایک یہودی تو راؤ تھا، کچھ اس کے امام کیڑے رال ہو گئے، ادھے لوگاں دسایا کہ مولا عراق دی سرزمین کربلا دے پاسے گئے، جڑے کربلا پہنچے نا دام محرم میں مارو مارو دی آواز پہ آندی ہے، ہر کوئی آدھا مارو اندہ اکبر مارا گیا ہے، جیڑے رومن دی نیت نال آئے بیٹھے امتحان دی نیت نال نہیں، گناہ دی معافی منگی ہے، جن رومن نہیں آتا۔ میں شبیہ ذوالجناب برآمد ہونی ہے اور میں الفاظ دے محتاج نہیں ہے شہادت امام حسین، رونا اس بندے جنہیں حق کے جناب سیدہ راضی ہے، عبادت سارے پہ کر دے ہو، ہم آدمی ردار تاریخ آدھی ہے، ایک جنہ آئے نا کربلا ہے، ہر کوئی آدھا پیا مارو اندہ اکبر مارا گیا ہے، آدھے مارو اندہ قاسم مارا گیا ہے، آدھے مارو پردے اندہ زامن عباس مارا گیا ہے، مارو اندہ کوئی مددگار نہیں رہ گیا، آدھے میں انہوں سوال بھول گئے، ہم آدمی ازدار ہو جائیں گھر تک رونے، تاریخ آدھیے کمبدہ ہویا، یہودی آدھے میں کمبدہ ہویا، اس دے قریب آیا جائیں قبضہ تلوار تے متھا رکھا ہویا، قبضہ تلوار تے متھا رکھا ہویا، ایک کبینہ نچدہ کھڑا، آدھے میں پوچھے اے بندہ کون ہے جنہوں مارن آلے اتنے ہو، تے کلا بے کہ حل من ناصر ینصر نبی صدامہ بیٹھا لے دے، اجا دارو جنہ ہی پوچھے نا، او دیکھیا در اے حسین اکبر دا بابا، محمد دا نواز ہے حسین ہے، جنہیں پتہ لگے سنو حسین ہے، اور سوال بھول گئے سے جلدی دے نال اگا بدائے دیکھئے دے مولا میرا سلام ہوئے، حسین بادشاہ فرمائے علیہ السلام، میرے ہوئی تیرے تے سلام ہوئے، حسین بادشاہ فرمایا حسین نو ازمامن ہے، حسین دی سخاوت نو ازمامن ہے، میرے مولا ظلفہ ہٹائیاں اس نے پاس جیٹھا دیکھے فرمائے تو میں حسین نو ہے ازمامن، میں جاننا ٹورا کتھوئے آیا کس واسطے ہیں، آنے مولو ہن میں نے سوال بھول گیا ہے، مہربانی کرو میرے تے حکم لاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا، امام فرمائے پہلے ازمال ہے، ادھارو حسین بادشاہ فرمائے اے ٹوٹی ہوئی رسی جیٹھی ہے، ارے ہاں مولا جیٹھی ہے، مولا فرمائے اے رسی چاہ، کربلا دی نگری تو بہر ون کے دیکھیں، اس رسی چاہیے، روندہ بھی ہے، تردہ بھی ہے، جنہیں انکھا نہ وضو کرنا چاہتے ہیں، روندہ بھی ہے، تردہ بھی ہے، جنہیں کربلا دی جاگیر ختم ہوئی ہے نا،
पिछा मुड़ के डिठे उठां दी कतार जेड़ी जवाहिरात दे नाल लदी हुई है अजादारा उठे ही जवाहिरात दी उठां दी कतार छोड़ियस दौड़दा होया हुसैन दे कदमां च झड़े हाथ जोड़ के आदे मौला तेरी इज्जत तो कुर्बान होवे मेरी जिंदगी मौला मेनू कलमा पढ़ाओ तो गुरबत दे हो के बैठा देना अजरुकुम मिनल्लाह शाला किसी गम में न रोवा हर आँख नम में हर अदादार रोंदा पे है शाला किसी गम में न रोवा तारीख दिए त्राए अलविदा हुसैन बादशाह की त्राए अलविदा पहली दफा अलविदा कीता है पर दूसरी दफा जदा आखिरी दफा अलविदा करना है करबला दा गरीब हुसैन देख के फरमाते ज़ैनब अस्सलामु अलैका या ज़ैनबो अस्सलामु अलैका या उम्म कुलसूम अस्सलामु अलैका या रुकैयतो अलैकुम मिन्नी सलाम ओ मेरी बहनी मेरा आखिरी सलाम है मैं हुण वेंदा पिया मैं वतन छुड़ेंदा पिया मेरी भेड़ा हुण अल्लाह दे हवाले बीबी देख के फरमाई हुसैन अंदर लंघा हुसैन देख के फरमांदे की आवा मेरी पेशानी च तीर लगा होया है मेरे जिस्म च तीर लगे हुए ज़ैनब देख के फरमाई अंदर लंघा हसन दे जनाजे च तो तीर छिकी हुई ना अंदर लंघा भेड़ तीर छिकी और मातमी अज़ादारो जेदी छोटी छोटी औलाद है तारीख दी हुसैन अंदर आए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने तीर छिके जिस्म च तीर छिके पट्टी अपने हाथों के नाल हुसैन को बधी पेशानी ते पट्टी बधी किसी सुन के है कि हो सकता है तेरे पासे दे नाल सज्जाद बैठा होवे रो के आके मेरा बाबा एडा मजलूम जेदी भेड़ी को रोवन नहीं दिता दिया तो तरज के रोवेगा ना अब आदमी अज़ादारो तारीख दी है हुसैन बादशाह को पट्टियां बधियां थोड़ी देर तो बाद सकीना आई है सकीना आके बाबे की झोली च बैठी है और छोटी छोटी औलाद आ लियो बाप अगर घर तो बहर बने ना जिन्हें 4 साल की धी है उन्होंने दावत देना चाहना अगर बाप को कोई सट लग पवे ना कोई जख्म लग पवे घर चावे तो धी क्या करे सी दाढ़ी च हाथ पे सी रुखसार चुमसी आखे सी बाबा तेरे को कहे मारा है बाबा तेरे को कहे मारा है कसम रब्बे कहना दी हो मंजरा धी हुसैन दी सकीना बाबे दी झोली च बैठी है बाबे दे रुखसार चुम के लिए बाबा तेरे को कहे मारा है बाबा तेनों की उम्र है हज़रत हुसैन फरमाते मैं मोहम्मद दा नवासा अली दा पुत्रा मेरे ता मरे दिन मात भी अज़दारो आखिरी वेले मेरे मौला तैयार होए मेरे हुक्म होया कि मुर्तजिज दा तार एक मुर्तजिज बचपन च नबी के नाम तोहफा किताब अली मुर्तजा कि यार नहीं ये तोहफा है लेकिन ये मेरे पुत्र हुसैन वास्ते ये मेरे हुसैन दा साथी अज़ादारो जवान भी मुर्तजिज था होया जदा करबला च पहुंचे ना जवान होया तारीख दी एडा वफादार अशिया सुनी भिरा असा हर घोड़े का एहतराम नहीं करते अस्तबल च खड़ा होया घोड़ा हो रहे जेड़ा हुसैन की सवारी होवे वो घोड़ा हो रहे उसनु असा झुक के सलाम कर दिया क्योंकि हुसैन की सवारी की शबी है और मवाली ने हैदर करा तारीख दी मुर्तजिज को बुलाया मुर्तजिज ते मेरे मौला सवार हुए जिन्हां भेड़ा दा आखिरी सहारा होवे दसाओ उन्हां सैयदजादियां ते क्या हालत हो सी अज़ादार हुसैन घोड़े ते सवार हुए हुसैन दे के आज मुर्तजिज टुरिया खैमा छोड़िया अज़ादार हर बीबी जुलजना दवा पई करे निया हर बीबी दवाएड़ा कोई हाजत गिन गया जरूर पूरी हो सी तारीख दी हर बीबी दवाइना वाह मोहम्मद कोई बीबी आदि हुसैन सन के सहारे छोड़ी बने अज़ादारो हुसैन फरमाते मुर्तजिज जुलजना टुर जगा के जुलजना टुर जुलजना दे मौला मेरे पैराल पासरे हुसैन इतने 4 साल दिए जुलना में सोब पगड़ी बैठी है आज बैठी है जुलना जेड़ा किया है वन वापस नहीं आया अज़ादारो जुलना टुर रहे हो मातमी ना तुम करे ले हो इन जुलना
تر رہے حسین زلجنا تو لہ کے دین و پیار کی لے دیکھ آدم میری دھی ہون بیٹا سینہ نم سیرہ ہون سجاؤ سینے دس میں عددارو تر بھی حسین جینے تر رہے میں نہیں پڑھ سکتا آئے کربلا میدان چ دیکھ آدھے آؤ میرے نال لڑو میرا اکبر لہایا آؤ میرے نال لڑو میرا قاسم لہایا آؤ میرے نال لڑو میرا غازی لہایا آؤ میرے نال لڑو میرے صحابہ لہایا آمات بھی ادھارو ایڈی سونی جب کی دیئے سارے اڑ گئے نظر آئے نا دھارے ڈھاندے ہوئے نظر آئے نا لوگ ایک دوجہ جو دیکھ کے ادھر اینے لگ جائے جیوے علی و دھر گئے اینے لگ جائے جیوے علی و دھر گئے اور تیاری کرنا تمہیں ماتم ضرور کرے ہو سکتے ماتم دے نال تیرا نصیب بدل گیا ہو سکتے تیرے پاسے نال سجاد ہویا اور ماتمی ادھار حسین آیا جنگ کی دیس یا جنگ کرے دے اللہ کا الہام دے ذریعے پیغام آیا حسین باس حسین جنگ نہیں لڑنی بس حسین آمچ تلوار بھئیے انہوں نے آمچ تلوار دا پوڑا کہ ہوئے فوجہ دے بدلاونے شروع آئینا جیدے کو لطیرہ اس تیر مارایا جیدے کو لنیزہ اس نیزہ مارایا ایک کمین حسین وہ گورز مارایا اور حسین زینت نہیں سملا تاریخ آدھیے 70 قدم پہ زلجنانو پتہ لگئے جو میرا سوار لہ گیا زلجنا واپس آیا نٹھائے اس مولا مٹی دے پیشانی کے بھار سجدہ پڑھنا زلجنا قریب آیا مولا کا طواف کرنا شروع کی تیس گودی لئیس دیکھ آدھے چڑھاتے کو نجف گرد اللہ یہ حجابی مزاج دے پابندوں کے رومن نہیں انہوں دعوت دیونا چاہتا دیکھ کے زلجنا گودی لئیس آدھے چڑھاتے کو نجف گرد اللہ آدھے چڑھاتے کو مدینے گرد اللہ جدا حسین کریمہ میں چادر چجاؤ کھویان آدھی آئی میں حسین تیرے کو گھرزا چڑھاتے کو مدینے گرد اللہ چڑھاتے کو نجف گرد اللہ اور بات بھی ادھارو یہ طواف کرنا شروع کی تیس جیڑا تیرہ میرا اپنے تے جھلیا ادھارو کو دی لئیس حسین کوشش کی دیئے جو چڑھا لیکن نہیں چڑھ سکیا وہ اب کوشش کی دیئے جو چڑھا نہیں چڑھ سکیا بھاوے زلجنان و تیر لگے ہوئے پاسا لائیس پاسا لا کے آدھے چڑھا خود تیری نام جو چڑھا تینو مدینے گھنے اللہ ماتمیوں حسین نہیں چڑھ سکا ادھارو حسین نے حالت کے لیے امامہ لہائے زلجنا عظیم دل ہے ذوالفقار زلجنا عظیم دل گئی ہے سید رنائے رو کے آدھے میں لہ بیٹھا میں نے پوپ گئی ہے کہ تو معلوم خیمے گا تو اے پاک تلوار یہ امانت ہے اور من دے ویاد دماغ سید رو کے آدھے جیوے میں لکھا انج نہیں نسلا تے میری بیوانی کدر
زین ہوئی مقتل چطوری سن